آج غیر بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مال دولت اور خزانے ہیں ان کے اندر عزت ہے، ان کے اندر سکون ہے، اور ان خزانوں سے، ان مالوں سے ہم ترقی کر رہے ہیں اور ترقی پر گامزن ہیں۔ اور میرے عزیزو، دوسری طرف مسلمان ہیں، کلمے پڑھنے والے ہیں، اللہ کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اور تمام انبیاءوں کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں۔ ان کو بھی اس بات کا غلط یقین، غلط گمان لگا، اور دل دماغ میں یہ غیروں کے جو سوچ ہے، جو غیروں کے طریقے ہیں، اپنے دل کے اندر، اپنے دل دماغ میں ان کو منتقل کیا۔ آج غیر بھی صبح سے شام تک دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک دنیا دنیا کر کے اور مال کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھ کر، مسلمان بھی صبح سے شام تک دنیا دنیا، خزانے پر خزانے جمع کر رہا ہے۔ ادھر ان غیروں کا یقین بھی مال دولت کے اوپر، ادھر کلمے پڑھنے والے مسلمان جو کہ نبی آخر زمان کے امتی ہیں، تمام انبیاءوں کے امتوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی گئی ہے، اور اس کے باوجود یہ بھی دنیا دنیا کر رہی ہے۔ آپ سچ بتائیے کہ اگر مسلمان کے طرز زندگی، مسلمان کی سوچ، مسلمان کا عقل سلیم اور مسلمان کا چلنا پھرنا اگر اللہ کی رضا والی نہ ہو، اگر اللہ کی مقصود والی نہ ہو، اگر نبی کے طریقے والی نہ ہو، اگر نبی کے سوچ والے نہ ہو، اگر نبی کے جو دین مبین ہے ان پر چلنے والے نہ ہو، بتاؤ پھر کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہم تو مسلمان ان کو نابینا کہتے ہیں، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ نابینا ہیں، اور دینی اعتبار سے، قیامت کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے اعتبار سے، معاشر کے میدان کے اعتبار سے ہم سب بینا ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے یقین کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھا ہے کہ روز قیامت ضرور یوم حساب ہوگا، اور قرآن بتلا رہا ہے کہ آج مجرمین الگ ہو جائے اور اللہ والے الگ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اس دن کیا جواب دیں گے؟ آج اس غلط یقین کو اگر ہم نے درست نہیں کیا، سچ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے روز قیامت اللہ کے سامنے؟ اگر غیر مسلم کا بھی وہی سوچ ہے جو کہ آج مسلمان کر رہا ہے، اور مسلمان بھی ان غیر مسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو جس کے ساتھ مشابہت کریں گے روز حساب، روز قیامت ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سچ بتائیے ہم اس دن کیا جواب دیں گے؟ رب ذوالجلال ہم سے پوچھیں گے۔ میرے دوستو، ہم آزاد و خود مختار نہیں ہیں، ہمارے اوپر جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے، جو ٹپا لگی ہوئی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ شروع سے رب کائنات بتلا رہا ہے، لا جتنے بھی بنے ہوئے مخلوق ہے، خواہ وہ عرش کیوں نہ ہو، خواہ وہ آسمان کیوں نہ ہو، خواہ وہ زمین کیوں نہ ہو، خواہ دنیا کے بڑے بڑے ڈالر اور دیگر کرنسیاں کیوں نہ ہو، مخلوقات کیوں نہ ہو، 18,000 کائنات کیوں نہ ہو، یہ بنے ہوئے لا ہے، یہ کچھ نہیں ہے الا اللہ کی طرف دھیان رکھو، الا اللہ کی طرف آ جاؤ، الا اللہ کے سامنے جھک جاؤ، الا اللہ کے سامنے رو، الا اللہ سے معافی مانگو، الا اللہ پر اعتماد کرو، الا اللہ کو ساتھ لے کے چلو، الا اللہ کو ایسا سمجھو جیسے کہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، الا اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، الا اللہ تم سے پوچھیں گے، الا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے الا اللہ کو نہیں مانا جیسے الا اللہ کا حق ہے تو روز قیامت وہی اللہ تیرے کو سزا دیں گے، ان عذاب ربک لشدید۔
میرے دوستو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بنے ہوئے اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مسلمان بھائی میری بہنیں جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں آپ سے درمندانہ اپیل کرتا ہوں، آئیے ہم مل کر توبہ کریں، رب ذوالجلال کے سامنے ہم پھر ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے ہماری عزت رب ذوالجلال کے سامنے بار بار توبہ کی ہے، جتنا ہم توبہ کریں گے اتنے ہمارے گناہ دھلیں گے، صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس کا اجر دیں گے، اور میرے عزیزوں میرے دوستوں شیطان ہم سے دور ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر جو لویات ہے، جو فضولیات ہے، جو کچھ غیر قانونی اللہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ قوم لوط کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ایک طرح کے ایک برا فعل تھا۔ آج مسلمانوں کے اندر، آج غیر دینوں کے اندر مل ملا کر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہماری توبہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ موت سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نام کا مسلمان ہوں، میں صرف نام کا مسلمان ہوں کہ میرا نام عمر ہے، ہمارے اندر وہ صفات نہیں، وہ کام نہیں، وہ ڈر نہیں، وہ خوف نہیں، وہ اللہ سے امید نہیں، وہ حقوق اللہ کے اوپر زندگی بسرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیا جواب دیں گے روز قیامت اللہ کے دربار میں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اس اللہ کے رب ذوالجلال کے سامنے، ہمیں خوف ہونا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے جس طریقے سے ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ سب جو کچھ بھی اللہ نے دیے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ آج اگر اللہ نے ہم سے جسم کو چھینا، ہمارے اوپر فالج نے اٹیک کیا، ہمارے آنکھیں چلی گئی، ہمارے دماغ نے کام چھوڑا، بتاؤ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہے کیا کہ ہم رب کے سامنے مقابلے میں میدان عمل میں نکلتے ہیں؟ ہم رب کے باغی ہو گئے ہیں۔ سچ بتائیے، نہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں، نہ ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے اولاد، معصوم اولاد کو بھی ہم مسجد نہیں بھیجتے، ان کے ساتھ بھی ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں، ہم اس کو بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن بتلا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے بھائیو ہم بہت دور ہو گئے دین سے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آئیے میں بھی سب سے زیادہ روح زمین پر گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ لوگ بھی ہر ایک اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر رب ذوالجلال کے سامنے توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے ہماری عزت میں بہت بڑا اضافہ ہوگا، رب ذوالجلال بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم جہاں جدھر بھی ہم جائیں گے ہماری عزت ہوگی۔ اس لیے ہم توبہ کرنے سے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور محتاج جو ہے بڑے کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم روتے ہیں تو رب ذوالجلال کے سامنے روتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کے سامنے کرتے ہیں، کسی بادشاہوں کے سامنے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، کسی بڑے کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ ہم اٹھا رہے ہیں اگر ہم سے ریز ہو رہے ہیں تو ہم رب ذوالجلال کے سامنے رو رہے ہیں، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم بنے ہوئے مخلوق ہیں۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، اللہ مجھے آپ سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اس باتوں پر کسی مسلمان کو اگر ٹیس ہوتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بعض مسلمان مجھے مختلف ممالکوں سے میسج کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسی بات کی، کچھ ایسی بات کی۔ دیکھیے میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے یوٹیوب ترقی کرے نہ کریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا یہ خواہش ہے، میرا یہ آرزو ہے، میرا یہ تمنا ہے کہ جو بھی مسلمان، اگر ایک مسلمان نے بھی میری بات پر عمل کی تو روز قیامت رب ذوالجلال مجھے اس کا اجر دیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو دوستو، آج تک ہم
ایسی بات کرتے ہیں ہنسانے والی، مذاق والی، ان باتوں کے اندر گناہ ہے۔ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لے، جو وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ٹک ٹاک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، فیس بک کے اندر جو لہویات ہے، جو فضولیات ہے، اللہ کی قسم یہ غلط ہے۔ ہم اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے حبیب کو بات کو سنیں، علماء کی بات کو سنیں، اولیاء کی بات کو سنیں، فقہاء کی بات کو سنیں، قطب کی بات کو سنیں، ابدال کی بات کو سنیں، اور زمین آسمان کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں جس مقصد حیات کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، ہم اس کی بات کو سنیں۔ ہم کیوں ان چیزوں میں لگ جائے؟ ہمارے چہرے کا نور ان غلط چیزوں سے اللہ نے ان کو ہٹایا۔ سچ بتائیے، جو یہ لویات کے اندر، جو یہ فحشیوں کے اندر، عریانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوں گے، خواہ وہ ہماری بہنیں کیوں نہ ہو، خواہ ہمارے بھائی کیوں نہ ہو، اس کے اندر نور نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب بتلا رہے ہیں، نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ آج ہم مسلمان غیروں کی طرح لگے رہتے، معاف کیجئے گا، میرے اندر تھوڑی بہت تلخی ہے، سختی ہے، مگر میں محض اللہ کے لیے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں۔ آپ سے اگر میں مخاطب ہوں، اس بات پر ہوں کہ آپ سے جب میں بات کرتا ہوں، میں اس پر سوچتا ہوں کہ آیا عمر تیرے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں بھی روتا ہوں۔ میرے بھائیو، آخر ایک دن ہم مر جائیں گے، ہمارا نام نشان ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ، آج زمین کے اوپر ہے، بڑے نخرے ہیں، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے، نام نشان ختم۔ یہی ہے ہماری اوقات۔ اس لیے التجا ہے، مال دولت یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ قرآن بتلا رہا ہے، مال دولت اولاد یہ دنیاوی زینت ہے، اور بڑی زندگی، پاکیزہ زندگی تو اللہ کے ساتھ، ذات کو ساتھ لے کے چلنے والی ہے۔ کون کون تیار ہے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگائے، اس عظیم مقصد کو سیکھے؟ اپنے بہنوں سے التجا کرتا ہوں، بہنوں قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو، اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ اور معصوم بچوں کو کلمہ سکھاؤ۔ اسی کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ بچوں کا نام ایسا نام رکھو جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں لوگ ترکی کے نام رکھتے ہیں، نام کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اپنی طرف سے نام رکھتے۔ اچھے نام رکھو، اصحابہ کرام والا، انبیاء والا نام رکھو، اور بچوں کو نگرانی کرو، بچوں سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ پاک جو ہے آپ کو ان معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام دیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما، آج تک جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی، اے اللہ ہم سے تو درگزر فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہم قطعاً کوئی بھی غلط اللیگل کام نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔